زونی بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، حرب آتا ہی ہوگا، آفرین بیگم نے اسے بیگ کندھے پر رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے کپڑے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ تنگ جینز پر وائٹ گھٹنوں سے اوپر آتی شرٹ پہنے ہوئی تھی، جبکہ دوپٹہ اسکارف کی صورت میں۔ نہیں امی، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں، وہ نہ جانے کب تک آئے گا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سیڑھیاں جلدی سے کہتی ہوئی وہ کرسی کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ سیڑھیاں اترتا حرب اسے دیکھ کر رکا تھا۔ ایک سرد سی نظر اس کے لباس پر پڑی تھی۔ ڈونٹ وری، آئی ول مینیج، تھینکس بائی دا وے، مسکرا کر اسے کہتی ہوئی وہ جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آفرین بیگم کو دیکھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو، آفرین بیگم نے شفقت سے اسے کہا۔ نہیں رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا واپس پلٹا تھا، جہاں قصہ بیگم آنکھوں میں ڈھیروں اداسی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتی ہوئی وہ اسے ٹیبل تک لائی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ قصہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کا سوچ کر مٹھی بھینچتے ہوئے غصہ ضبط کر گیا۔ آفرین بیگم نے پریشانی سے اس کی پیشانی پر آئے بال دیکھے تھے۔ جی امی جان سب ٹھیک ہے، سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہوا۔ قصہ بیگم اور آفرین بیگم نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا تھا۔ میرے خیال سے اسے کیا پہننا چاہیے آپ کو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر بچوں کو سمجھایا نہ جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں، آفرین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہوئے اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آفرین بیگم نے سر دبا بری تھی۔ بی بی جی ناشتہ تیار ہے، بڑے صاحب زادے آپ کا ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آخری نظر خود کو مرر میں دیکھتے ہوئی گھبرا کر دروازے کی طرف مڑی تھی۔ ملازمہ سے کچھ دیر پہلے ہی کپڑے دے کر گئی تھی، مگر آج تک اس نے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے اسے عجیب لگ رہا تھا۔ جی ہم آتے ہیں، وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ ہمیں بہت عجیب لگ رہا ہے، مرر میں دیکھتے ہوئے وہ خود سے بولی تھی، یا پھر وہ بے وجہ کی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد ہر شے میں ہی حامیہ اسے نظر آ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کا سلک کا سوٹ پہنے، جس پر شیشوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، سر پر وائٹ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی جس پر گوٹا کناری کا کام کیا گیا تھا۔ آخری نظر خود کو مرر میں دیکھ کر دروازہ کھول کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ السلام علیکم، اسے سلام کرتے ہوئی وہ کرسی کھینچ کر اس سے دور بیٹھی۔ وعلیکم السلام، ایک نظر میں ہی اس کا دائرہ جائزہ لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی ہوئی وہ دوپٹہ مزید سر سے نیچے کرتی سرخ ہوتے گال چھپا گئی تھی۔ اسے کنفیوز دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ملازمہ خاموشی سے کھانا سرو کر کے چلی گئی تھی، دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل رات کی اس کی گستاخی کے بعد وہ بے حد شرمندہ تھی اور اسے کتراتے ہوئے بار بار نظریں اٹھا کر اس کے دیکھتے ہی واپس نظریں جھکا لیتی۔ آج ہم گھر واپس جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کہیں اور جائیں گے۔ کہاں؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ یو ول سی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا ٹیبل سے فون اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ٹینشن سے دوپٹے کا کونا ہاتھ میں دباتے ہوئے اٹھی۔ اس کے دروازے سے کان لگاتے ہوئی وہ کچھ سننے کی صحیح میں مصروف تھی، جبکہ دروازے پر قدموں کی آہٹ سن کر وہ سنجیدگی سے دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازے کھلتے ہی وہ سہارا نہ پا کر اس کے سینے سے لگی۔ کب باز آئیں گے آپ؟ اس کا کندھا نرمی سے پکڑتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سر پھر کیا کرنا ہے؟ ندیم نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ لیٹس گو، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ ایک جانب چل دیا تھا، اس لیے وہ ایک تہہ خانے میں اس کو لیے اترتا چلا گیا۔ اندھیرے میں ڈوبا وہ تہہ خانہ دیکھ کر زارا کی جان ہتھیلی پر آئی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کا مضبوط بازو پکڑ کر چل رہی تھی۔ لائٹس آن کرو اور دروازہ کھولو۔ لیکن سر، ندیم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اور وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا ایک سٹیل راڈ سے بنا پنجرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ کم آن بیوٹی، لیٹس ہیو سم فن، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے وہ سرد بھاری لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی پنجرے کو دیکھ کر۔ ڈونٹ وری، چھوٹا سا پیٹ ہے، اسے کھانا ہی کھلانا ہے، کم آن، اسے کندھوں سے تھام کر آگے کرتے ہوئے وہ شریر لہجے میں بولا۔ ندیم لائٹس آن کی، وہ چیختی ہوئی اس کے مضبوط بازو کے ساتھ چپک گئی۔ ندیم نے ہنسی دباتے ہوئے سر جھکایا۔ سامنے سویا ہوا بلیک پینتھر اپنی سنہری آنکھیں کھول کر اسے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ مرجان ہمیں، وہ کانپتی ہوئی اس کی شرٹ مٹھی میں مروڑتے ہوئے سسکی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی، آگے جائیں۔
وہ دھیرے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے آگے کر چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی قدم پیچھے لے گئی تھی۔ مرجان نہیں، پلیز، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، پلیز اسے۔ وہ چلتا وہ اس کے بالکل سامنے رکا تھا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی، جبکہ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا شوق سے سب ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وہ اسے کسی لذیذ کھانے کی ڈش سمجھ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اٹکی سانسیں مسلسل پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اچانک غرایا۔ وہ کانوں پر ہاتھ دیتے ہوئے خوف سے نیچے گر گئی تھی۔ سر، ندیم آگے بڑھا تھا، مگر وہ اسے ہاتھ سے روکنے کی اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے رکے ہوئے مرجان کو اس نے دیکھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے رکا تھا۔ اسے سونگ کر وہ سر جھکائے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خوفزدہ ہوتی ہوئی جلدی سے اٹھی تھی۔ مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹیک اٹ ایزی۔ اس کا ہاتھ دوبارہ سے اس کے سر پر چلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا۔ کھلاؤ اسے یہ، اس کا کھانا۔ تبسم کے حوالے کرتے ہوئے وہ ایک اور حکم صادر کر چکا تھا، جس پر وہ خوف سے اسے گھور چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کھا لے گا یہ، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں کرے گا، دیکھیں۔ بڑی بے فکری سے وہ اس کی طرف بڑھا، جس پر وہ اپنا پنجہ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ تبسم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے اس کے ہاتھ سے میٹ کھا رہا تھا۔ ہمیں گدگدی ہو رہی ہے، ہاں ہاں۔ وہ اس کا ہاتھ چاٹتے ہوئے ہنسنے پر سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کہیں نہ کہیں مرجان کاظمی کو بھی سکون مل گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم لڑکی؟ اپنی دوستوں کی یاد نہیں آتی؟ لیکچر ہال میں زونی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ریدا اور نایاب نے اسے چھیڑا تھا، جس پر وہ ناک سکیڑ گئی۔ سنا ہے نکاح ہو گیا ہے؟ ضرور، جیجو کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوگی۔ شٹ اپ ایڈیٹ، وہ بے وقوف مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ منہ گھسوٹتے ہوئے وہ اس کی برائی کر رہی تھی۔ ایک بات اپنے دوستوں کو بتا ڈالی۔ تو اس کا مطلب تمہارا نکاح حرب سے ہوا ہے؟ اف، پھوٹی قسمت، مرجان جتنا ہینڈسم نہیں ہے، نو کمپیریزن، نایاب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، اتنا برا بھی نہیں ہے، ریدا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، مجھے مرجان ہی چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ تو اب کیا کرو گی؟ مار دو گی کیا اسے؟ نایاب نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ریدا نے نایاب کو کاٹا۔ ایکچولی پلان برا نہیں ہے، زونی نے مسکرا کر نایاب کو دیکھا۔ تم اسے مار دو گی کیا؟ ریدا نے آدھ منہ کھول کر پوچھا۔ زونی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ پروفیسر ڈائز پر موجود لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ زونی کی سوچ کہیں اور ہی تھی۔ وہ یکدم پروفیسر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور یہ پوائزن باڈی سیلز کو آکسیجن کیچ کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا ایفیکٹ برین اور ہارٹ پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ برین اور ہارٹ سیلز وائٹ کوانٹٹی میں آکسیجن یوز کرتے ہیں۔ وہ پین رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ پروفیسر بولتے ہوئے رکے تھے۔ پروفیسر بولتے ہوئے رکے تھے۔ یس مس زارا۔ پروفیسر، ول یو ریپیٹ دا نیم آف دس پوائزن؟ آئی ڈڈ ناٹ ہیئر اٹ پراپرلی، سوری۔ برین اور ہارٹ سیلز وائٹ کوانٹٹی میں آکسیجن یوز کرتے ہیں۔ تھینکس پروفیسر۔ مسکراتی ہوئی وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ریدا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، وہ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بے پرواہی سے بولی۔ حرب شاہ، بہت شوق ہے نا تمہیں فالتو میں گالم گلوچ کرنے کا، آپ کو تو میں بولنے لائق نہیں چھوڑوں گی ڈیئر ہبی۔ وہ دل میں عہد کرتی ہوئی انگلیوں میں پین گھماتی ہوئی بے وجہ مسکرائی۔ نیو یارک، امریکہ، بزنس کا دیوالیہ نکل جائے گا آخرکار۔ کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ ایک ایک کر کے میرے سارے آدمی مر رہے ہیں، پہلے وہ بلڈی پرنسپل، وہ انسپکٹر، پھر میرا لیفٹ ہینڈ شہوار۔ بے وقوف، کیسے انویسٹرز ڈھونڈے تم نے؟ ریلیکس، جسٹ شٹ اپ۔ آہی، تم چاہتے کیا ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر اپنا نقصان کروں؟ کب تک میٹیریل اسمگل کر رہے ہو؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ میرا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور تمہارے مطابق میں ریلیکس رہوں مسٹر ایکس کپور؟ وہ ایک ہی منٹ میں مسٹر کپور کی گردن دبوچتے ہوئے اگر آیا، وہ مر جائے گا۔ مسٹر رائے نے گھبراتے ہوئے مسٹر کپور کی جانب دیکھ کر کہا۔ باسٹرڈ، سب بے وقوف ہیں، کوئی جانتا ہے آخر وہ سو کالڈ ڈیمن کون ہے اور کیوں دخل اندازی کر رہا ہے میرے بزنس میں؟
الہام بے حد پریشان ہے، اسے لگتا ہے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف وہ بزنس مین مرجان کاظمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کر۔ ویٹ اے منٹ، مرجان کاظمی کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کا نام سنتے ہی وہ چونکا۔ کچھ علم نہیں، ہر ایک ڈیل کا ستیہ ناش کروا رہا ہے۔ ہمارے کلائنٹس چھوڑ چکے ہیں ہمیں، اسے مروانے کی کوشش کی تو ہمارے ہی 20 لوگوں کو مار ڈالا اس نے۔ پاکستان کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ مرجان کاظمی سے 1-on-1 کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شیشے کی بال میز پر گھماتے ہوئے وہ اپنے سیکرٹری کو حکم دے رہا تھا۔ ندیم نے سر جھکاتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ تبسم نے رک کر اسے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا تھا۔ اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا بیٹھنے کا؟ اس کے برفیلے لہجے پر وہ جلدی سے بولا۔ انگلیوں کو مروڑتے ہوئے وہ سرحد سے دیکھتے ہوئے رخ بدل گئی۔ بلیک کلر کی لینڈ کروزر فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر وہ دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ ڈونٹ بی اسکیئرڈ بیوٹی، آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، میرے ہاتھوں سے مریں گی آپ۔ اس کا ہاتھ تھام کر گیئر شفٹ پر رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط ہاتھ سے ڈام چکا تھا۔ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کریے گا آپ، ورنہ ہم نانا صاحب سے کہیں گے، منہ پھیلا کر کہتی ہوئی وہ مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا انوسینٹ بیوٹی، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ بہت وقت دے چکا ہوں آپ کو پہلے ہی۔ وہ دوبارہ سے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھو کر دل پر رکھ چکا تھا۔ کار ایک ایکسپینسو جویلری شاپ کے سامنے رکی۔ لیٹس گو۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ کار سے باہر نکلی۔ ویلکم سر، کار نے اسے فوراً پہچان کر خوش آمدید کہا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ہمیں کچھ نہیں لینا، ہمیں واپس جانا ہے گھر۔ کاؤنٹر پر کھڑے مینیجر نے خود انہیں خوش آمدید کہا اور وہ کلیکشن ان کے سامنے رکھی تھی جس کے لیے وہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے دباتے ہوئے اس کے منہ پر کف لگا چکا تھا۔ ٹرائی دس ون۔ اس کی طرف ایک چھوٹی سی وائٹ ڈائمنڈ نوز رنگ بڑھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ نوز رنگ دیکھ کر وہ حیرانی سے اسے دیکھ گئی۔ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا۔ سامنے رکھے مرر میں تبسم نے بغیر کسی احتجاج کے وہ ڈائمنڈ نوز رنگ پہنی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلا۔ جب کچھ خاص نہیں لگ رہی تو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ سوچ رہا ہوں چھوڑ کر شعر و شاعری میں اس کی نفیس نتھ پر ایک کتاب لکھ دوں۔ وہ سنجیدگی سے کار کا گیٹ کھولتے ہوئے بولا، جس پر وہ حیرانی سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے رکی۔ کیا خبر ہے؟ لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے وہ اپنے سیکرٹری کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بھاری آواز میں گویا ہوا۔ سر، وجاہت صدیقی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے۔ آج رخصتی ہے۔ وہ اسپاٹ نظروں سے سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ سیکرٹری خوفزدہ نظروں سے اس کی تنی ہوئی رنگیں دیکھ کر ذرا پیچھے ہوا تھا۔ گارڈز کو ریڈی کرو، آج صدیقی کو اس کی وفاداری کا انعام دیا جائے گا۔ سر، آپ خود جائیں گے؟ نہیں، صرف گارڈز۔ اگر میں گیا تو وہاں سے ان لوگوں کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے، اور میں چاہتا ہوں مرجان کاظمی کو اس کے ہاتھ آدمی کی لاش کو تابوت میں سجا کر پیش کیا جائے۔ اس کا عہد سن کر سیکرٹری پورا کام گیا۔ جی سر، بمشکل کہتے وہ فوراً آفس سے باہر نکل کر سکھ کا سانس خارج کرتے ہوئے اس کے حکم پر گارڈز کو وارن کرنے کے لیے نکل گیا۔ ہاں ہاں، ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے وہ ہنسا۔ آپ سے ایک بات پوچھیں ہم بابا؟ صدیقی صاحب نے شفقت سے اپنی لاڈلی بیٹی کا سر گود میں رکھتے ہوئے ہاں میں ہلایا۔ بابا، ہمارے نام کا کیا مطلب ہے؟ وہ معصومیت سے صدیقی صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھی۔ بیٹا، عشیق کا مطلب ہے محبت، عشق۔ لیکن ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا سوائے آپ کے۔ بیٹا، آج آپ کا نکاح ہے نا کاشف سے، وہ آپ سے بے حد محبت کریں گے۔ بیٹی کا سر تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ لیکن ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے بابا، آپ ہمیں کیوں خود سے دور بھیجنا چاہتے ہیں؟ بیٹا، میں چاہتا ہوں میرے بچے ہمیشہ سلامت اور خوش رہے۔ کاشف آپ کو لے کر دبئی چلا جائے گا اور پھوپھی جان بھی آپ کا بے حد خیال رکھیں گی۔ صدیقی صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ورنہ اپنی کل کائنات اپنی اولاد کو اپنے سے دور بھیجنا ان کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ میں مجبور ہوں میری بچی، میں نہیں جانتا میرا سایہ کب تک تم پر رہے گا، اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ درندہ صفت انسان صاحب جان چکا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو یتیم ہونے کے بعد یوں در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں دے سکتا۔ اپنی موت سے پہلے تمہیں رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ بیٹا، اب آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ ہی تارا آپ کو تیار کر دیں گی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ آ جاؤ۔ دروازے پر نوک کرتی ہوئی وہ اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
शहंशाह साहब हाथों में एक किताब थमे उसकी वर्गगर्दानी में मसरूफ़ थे। अस्सलामु अलैकुम नाना साहब। वालेकुम अस्सलाम नाना की जान, बैठे हमारे पास। वो मुस्कुराते हुए शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। वो नज़रें झुकाए दुपट्टे को सर पर ठीक करती हुई उनके पास बैठी। क्या बात है बच्चे? नाना साहब, हमें मरजान के साथ नहीं रहना, आप हमें तलाक दिलवा दें। दुपट्टे का कोना हाथों में जकड़ते हुए वो बोली थी। ऐसा क्यों बच्चे? आखिर क्या हुआ है? क्या मरजान ने कुछ कहा है आपसे? वो कातिल है, वो गलत इंसान है, वो कितने लोगों को मार चुके हैं, वो खूनी हैं। हमें उनके साथ नहीं रहना नाना साहब, प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमें उनसे आज़ाद करवा दें, हमें खौफ आता है उनसे। हाथ जोड़ती हुई वो सूजी आंखों से शहंशाह साहब को देखते हुए बोली थी। शहंशाह साहब के माथे पर बल पड़े थे। वो दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर खौफज़दा होती वो फ़ौरन बेड के कोने से उठी थी। मरजान रुक जाओ, हमारी पोती को हमारे पास रहने दो। शहंशाह साहब के सख्त लहजे पर वो उसका हाथ सख्ती से थामे उसे घसीटने की नीयत से उसे सख्त घूरी से नवाज चुका था। हम नहीं जाएंगे आपके साथ। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाते वो शहंशाह साहब के पास रुकते हुए सहम कर बोली। दरवाजे के धार से बंद होने पर वो आंखें मीचते हुए सिसक गई थी। बैठे हमारे पास बच्चे। उसे बिठाते हुए शहंशाह साहब ने ग्लास में पानी डालकर उसकी जानिब बढ़ाया। बच्चे, आपको पता है जब आप छोटे थे तो मरजाना आपको बहुत प्यार करता था। वो ग्लास को होंठों से अलग करती हुई हैरत से उन्हें देख गई थी। वो आपके हाथे रोज़ ही सुहेल से मार खाता था। बच्चे आपको स्कूल में परेशान करते थे और वो उनसे लड़ाई करता था, जिसकी कंप्लेंट तकरीबन हर रोज़ प्रिंसिपल आपके मामू से यानी सुहेल से करते थे, जिसकी वजह से मरजान रोज़ मार खाता था। जब आप पैदा हुई तो बहुत मुस्कुराया करती थी, इसलिए आपका नाम मरजान ने ही तबस्सुम ज़हरा रखा था। वो हैरत से शहंशाह साहब को देख गई थी। उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। तबस्सुम का मतलब मुस्कुराहट है, आपको पता है ना? एक बार आपको ठंड की वजह से शदीद बुखार हुआ था, मुझे अब भी याद है। उसने पूरे 2 दिन खाना नहीं खाया था। हर वक्त आपके पास बैठकर आपको दिखता रहता था। नाना साहब वो हमसे प्यार करते हैं? लहजे में ढेरों मासूमियत थी। शहंशाह साहब मुस्कुराए। इसमें कोई शक नहीं बच्चे, आपके जाने के बाद उसका दिल पत्थर हो गया। वो अपने बचपन को जी नहीं सका। अपनी जान से अजीज़ दोस्त से जुदाई ने उसे बदल कर रख दिया और वो सख्त कठोर दिल बन गया था। तबस्सुम ने लब भींचे। उसके बाद माँ बाप से जुदाई का सदमा वो सह नहीं सका, मगर मुझे अब भी याद है वो बिल्कुल नहीं रोया था। वो गम, वो सदमे उसके दिल के किसी कोने में मौजूद है। उनका दर्द वो रोज़ महसूस करता होगा। मुझे अच्छे से याद है वो रोज़ रात को मेरे पास आया करता था और एक ही सवाल करता था, दादा साईं क्या मुझे मेरी ज़ारा मिल जाएगी? और मैं रोज़ कहता था, हाँ बेटा ज़रूर मिलेगी। मैंने बचपन में ही उसके दिल में आपके लिए जज्बातों को देखकर वो आपके निकाह का फ़ैसला किया था, जिस पर आपकी अम्मी ने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया था और ना ही सुहेल ने। वो जानते थे मरजान की जान सही मायनों में उसकी ज़ारा में बसती है। साले, एक कप कॉफ़ी भेज देना। किचन में खड़ी मारिया को वो साले समझ कर हुक्म सादिर करता हुआ फ़ोन कान से लगाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मारिया ने जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया। उसकी बात ना मानना मौत को दावत देने के बराबर था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है आपकी सादिकी साहब? दरवाज़ा संजीदगी से बंद करते हुए वो सर्द लहजे में बोला था। मरजान वो सब जान चुका है मेरे बारे में कि अब तक मैंने तुम्हारी मदद की। इसका सुराग लगाने में आए इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो हमदरानी नहीं है, वो कोई और है। मुझे कल एक लेटर मसूल हुआ जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। मरजान, आज मेरी बच्ची का निकाह है, मैं उसे रुखसत कर देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो भाई मानती है आप तुम्हें। आपको कुछ नहीं होगा, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। नहीं बेटा, आपका ज़िंदा रहना मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ मत आएँ और निकाह का वक्त हो चुका है, मैं रखता हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुनव्वर, पुलिस से कनेक्शन क्यों यूज़ नहीं कर रहे तुम? क्यों मदद नहीं ले रहे? मैं कर रहा हूँ जो मुझसे हो रहा है। कश्माला चिल्लाना बंद करो। मुनव्वर साहब माथे को मसलते हुए आज पहली बार कश्माला पर चिल्लाए। न जाने किस हाल में होगा, काश मैंने आपका साथ ना दिया होता। आज मेरा बेटा आपके कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। कश्माला बेगम ने जहर खुंद लहजे में कहा। तुम इन सब गुनाहों को मुझ पर कैसे डाल सकती हो? तुम दौलत चाहती थी, तुमने मरवाया ताबिश और उस मासूम लड़की की माँ को। मुनव्वर साहब ने तीखी नज़रों से कश्माला को देखते हुए उससे हकीकत का आईना दिखाया। कहाँ जा रहे हो तुम? मुनव्वर साहब को दरवाज़ा खोल कर बाहर जाते देख वो पूछ रही थी। उस पागल को देखने भूख अफलास से मर ही न जाए। मेरा बेटा ठीक हो, काश या खुदा। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए वो बेबसी से बोली थी। क्या कहा? फ़ेरोज़ा या नीलम? दाइम नदीम से फ़ोन पर बात कर रहा था और उस अंगूठी
کرتن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مرجان نے اسے پوری فیملی اور اس کے فرینڈس کے فوٹوز دکھانے کے لیے کہا تھا اور اس نیلے رتن والی انگوٹھی والے شخص کو ڈھونڈنا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا وہ کوئی ان کا قریبی ہے۔ علیزے کے کان کھڑے ہوئے تھے لڑکیوں کے نام سن کر، جبکہ دائم اس کی چور نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے فون کان سے ہٹاتے ہوئے چپ ہوا تھا۔ کیا بک رہے تھے؟ وہ غصے سے آنکھیں پھیلاتی ہوئی اسے گھور کر بولی تھی۔ اگر مجھے پتہ چلا نا تمہارا کسی نیلم یا فیروزہ سے چکر چل رہا ہے، تمہاری گردن کاٹ کر پنکھے کے ساتھ لٹکا دوں گا، اور میں تمہاری یہ ہاتھ سے بھی بڑی زبان نہ کاٹ دوں آج۔ شادی کے بعد سارے مردوں کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، مگر مچ کے آنسو بہاتی ہوئی وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ بس بھی کرو علیزے، محبت سے وہ بولا۔ آپ محبت ہی نہیں کرتے اب، خدا قسم یہاں رہتی ہو ہر پل۔ چلو کھنسی تو صحیح میری جان۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتی ہوئی وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ارے میں ماریا اس وقت کیا کر رہی ہو کچن میں جانو؟ زونی نے اس سے پوچھا۔ ارے وہ کافی چاہیے تھی مرجان بھائی کو، تو مجھے کہا ہوتا۔ جسٹ کڈنگ، اصل میں ہر کو بھی چاہیے تھی، تم ایک کپ اور بنا دو، یہ میں دے کر آتی ہوں۔ مرجان کے کمرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے جلدی سے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے ماریا کو آدھ منہ کھلے چھوڑ کر وہ فوراً مرجان کے روم کی طرف بھاگی۔ وٹ دی ہیل، میں نوکرانی ہوں کیا سب کی چائے بناتی رہوں؟ میرا بیوٹی فیس خراب ہو جائے گا ہیٹ سے، تم تو سڑ ہی جاؤ مریل عورت۔ نشال جو کچن کے فریج میں پڑا کسٹرڈ چوری کرنے آئی تھی، اسے دیکھ کر منہ پھیلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ ارے میں کہہ رہی تھی تم کتنی اچھی ہو۔ اوہ تو میں ہوں نا وہ، ماریا نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ، آج مجھ معصوم کو بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر منہ میں بڑبڑائی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، بے بس محسوس کرتے ہوئے بیچاری آج کھانے سے گرا گئی تھی۔ ماریا نے انسنی کرتے ہوئے کندھے جھکائے بغیر دروازے پر نوک کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ تھم گئی، شرٹ لیس وہ ٹاول بالوں میں رگڑتے ہوئے اسے دیکھ کر رکا۔ سب سے پہلی نظر اس کی گردن کے پاس بنے سورج کے ٹاٹوں پر ڈالتی ہوئی وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ سوری میں یہ دینے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو جائے گا، نیکسٹ ٹائم نوک کر دینا۔ جان بوجھ کر پیر موڑتے ہوئے وہ اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے گرنے کا ڈرامہ کر چکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، وہ بمشکل اسے کندھے سے پکڑتے ہوئے گرنے سے بچا گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ روم میں آتے ہوئے رکی تھی، اسے بے پرواہی سے چھوڑے وہ پیچھے ہٹا۔ وہ مسکرا کر بالوں کے لٹ کان کے پیچھے کرتی ہوئی دروازے پر رکی تبسم کو دیکھ کر مسکرائی۔ تبسم نے سرسری نظر اس پر ڈالی، وہ صفحے سے بلیک شرٹ اٹھاتے ہوئے پہن رہا تھا۔ گڈ نائٹ گرل، تبسم کو دیکھ کر دھیرے سے آنکھ دبا کر کہتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ ایک خالی نظر اس پر ڈالتے وہ وارڈروب سے کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی تھی۔ سرد نظر سے وہ بند دروازے کو دیکھتے ہوئے ایک سرد ہوا میں سپورٹ کرتے ہوئے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے لیپ ٹاپ پر مصروف ہوا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ کیوں وہ اس کی محبت نہیں سمجھ رہی؟ کیوں دور جانا چاہتی تھی وہ اس سے؟ پچھلے 13 سالوں سے وہ اس کی محبت کے لیے ترس رہا تھا اور وہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ سمپل وائٹ ڈریس میں سر پر دوپٹہ لیے وہ بیڈ سے کوشن لیتے ہوئے صوفے پر رکھ چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے نفرت کہتے ہیں جو ہم آپ سے کرتے ہیں، اسے زونی کے ساتھ دیکھ کر شہنشاہ صاحب کی ساری باتیں دل و دماغ سے باہر نکل گئیں۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ لیپ ٹاپ کو وہ بند کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ہم سے دور رہیں، بہت دور، وہ مٹھیاں بیچے ہوئے غصے میں بولی۔ کیا بدتمیزی ہے، نیچے اتارے ہمیں۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا چکا تھا، اسے بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے وہ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے تھامتے ہوئے انہیں ہتھ کڑی میں بند کر چکا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تم اپنی نفرت کا اظہار مجھ سے کرو گی مجھے تکلیف ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تمہیں بھی تکلیف دوں گا۔ کیا کرنے آئی تھی وہ چڑیل یہاں؟ اتنے قریب کیا کر رہی تھی وہ آپ کے؟ جواب دیں، پیار مجھ سے کرتے ہیں آپ اور قریب اس کے جاتے ہیں۔ اس طرح باندھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ڈرانا بند کریں ورنہ ہم بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ڈھونڈتے رہنا پھر اپنی زارا کو۔ بھاگنے کی بات کرنا ضروری ہے؟ کیا سوچتی ہیں آپ میں ہونی ہوں، مرڈرر ہوں، ایک ظالم بے رحم درندہ ہوں جو بے وجہ لوگوں کو مار دیتا ہوں؟ سب جاننا چاہو گی؟ ایک بات جان لیں سارا، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں پچھلے 13 سالوں سے دیوانوں کی طرح آپ کو ڈھونڈتا رہا، اور کیا دیا آپ نے مجھے بدلے میں؟ یہ نفرت، یہ حقارت بری نظریں، یہ تکلیفیں، ان کا مستحق نہیں ہے تمہارا اینجل۔ جو نہیں سمجھتی ہو وہی مرجان ہوں جس کے بغیر آپ نہ چین سے کھاتی تھی نہ سوتی تھی۔ یہ دل اگر پتھر ہوا ہے تو اس کی وجہ آپ کی جدائی ہے، جسے مزید پتھر کر رہی ہیں، بار بار یہ کہہ کر کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ کیا قصور ہے میرا؟ اس کا چہرہ بے حد قریب کرتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ آنکھیں دیکھ رہی تھی جن میں عشق میں ہار ایک شخص نظر آ رہا تھا۔ یہی قصور ہے، بے پناہ محبت کرتا ہوں آپ سے، یا یہ قصور ہے میرا کہ آپ کی محبت کے لیے ترس رہا ہوں؟
انتظار میں ہوں کہ کب میری زارا مجھ سے کہے گی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میرا انجام آپ ہیں، میری منزل، میرے راستے، میری ہر خوشی آپ سے جڑی ہے۔ زارا مت دے اتنی تکلیف کہ یہ دل سہنے سے عاری ہو جائے۔ دور رہنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے، ٹھیک ہے دور رہیں، لیکن میری بن کر رہیں، کبھی الگ نہیں کر سکتا خود سے زارا۔ میری جان بستی ہے آپ میں، بس ہوں اپنے جذباتوں کو لے کر، مجبور ہوں دل کے ہاتھوں بے پناہ عشق کرتا ہوں یہ اب میں آپ سے۔ کبھی طلاق نہیں دوں گا زارا، کبھی نہیں، بھول جائیں مر جاؤں گا لیکن خود سے الگ نہیں کروں گا۔ وہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے جنون کی بڑھتی حدود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے سر پر تو نفرت کا بھوت سوار تھا کہ وہ زونی اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں ہم آپ سے۔ خوفزدہ لہجے میں وہ لرزتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے نفرت کریں، بے انتہا کریں، لیکن اگر آپ نے اس جنونی وحشی درندے سے دور جانے کی ایک بھی کوشش کی جان سے مار دوں گا۔ آج کے بعد کبھی قریب نہیں آؤں گا آپ کے۔ وہ دبی دبی سسکیوں کے بیچ روتے ہوئے کشن میں چہرہ دے کر صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی۔ سرخ برائڈل ہیوی میکسی پر ہیوی برائڈل جیولری پہنے وہ مغرورانہ چال چلتی ہوئی پروفیشنلز کے ساتھ ہال تک پہنچی تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں بچے رونا نہیں، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فائزہ بیگم اس کی پھپھو سے مسکراتے ہوئے گلے لگا کر پیشانی پر بوسہ دے کر ڈھیروں محبت سے کہا، ماشاءاللہ میری بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ کیسے بتائیں بابا جان، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے سب ختم ہو جائے گا۔ ہم دور نہیں جانا چاہتے آپ سے بابا جان، اپنی شی کو دور مت کریں مجھ سے۔ بھاری چنری کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے وہ نظریں جھکائے گلابی پھولوں سے سجی اسٹیج کے بیچوں بیچ پڑے سفید صوفے پر بیٹھی۔ سامنے گولڈن نیٹ دار پردہ لگایا گیا تھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ صدیقی صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا اور مولوی صاحب سے کہا۔ سامنے بیٹھے کاشف نے ایک تارانہ نظر سامنے بیٹھی پری سی معصوم اس لڑکی کی جو اس وقت بھاری لہنگے میں ملبوس تھی اس پر ڈالی۔ لائٹ سے میک اپ میں بڑی بڑی سبز آنکھوں پر گولڈن شمری لگائے، باریک انابی ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک لگائے وہ بڑی معصوم معلوم ہو رہی تھی، ساتھ ہی باریک پلکوں کی جھالر بجائے اس وقت بے حد الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عاشق بنت وجاہت احمد صدیقی، آپ کا نکاح۔ مولوی صاحب نے خوفزدہ نظروں سے اس آواز کی سمت دیکھا تھا۔ فضا میں فائرنگ کی آواز نے سب کو حیران پریشان کر دیا۔ سب اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے۔ بلیک سوٹ میں ملبوس کچھ لوگ منہ بلیک رومال سے ڈھانپے صدیقی مینشن میں گھسے۔ صدیقی صاحب عشیق کا ہاتھ پکڑے اسٹیج سے نیچے اترے، فون نکال کر مرجان کا نمبر ملانا چاہا مگر گارڈ نے لپک کر اس کے ہاتھ سے فون لے کر زمین پر پھینکا اور اس پر اپنا بوٹ رکھ کر اسے کچل دیا تھا۔ کوئی ہوشیاری نہیں بوڑھے آدمی، ایک گارڈ نے اس کے سینے پر بندوق رکھی۔ عشیق ڈرتے ہوئے صدیقی صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ گئی۔ پلیز بابا کو کچھ مت کرنا، وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا نہیں تو کیا نازک کلی۔ صدیقی صاحب نے اپنے بچے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ کیا سوچ رہا تھا بڈھے، تو اتنی آسانی سے بچ نکلے گا؟ تیری لاش ساتھ ساتھ جا کر مرجان کاظمی کو پیش کرنی ہے۔ نہیں، اس کے ارادے جان کر عشیق کا دل ڈوب گیا۔ رکو، نہیں کاشف۔ کاشف اسٹیج سے اترتے ہوئے صدیقی صاحب کی طرف بڑھا۔ فائزہ بیگم نے چیختے ہوئے اسے روکا تھا۔ گارڈ اس کی جانب پسٹل کرتے ہوئے گولی چلا گیا تھا۔ گارڈ نے گولی چلائی تھی، اس کی پیشانی کے بیچوں بیچ خون کا فوارہ سا پھوٹا تھا، وہ ساقط ہو کر زمین پر گرا تھا۔ عاشق نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ کا گلا گھونٹا تھا، کاشف میرے بچے۔ فائزہ بیگم صدمے سے ماتم کرتی ہوئی جو ان کے بیٹے کی لاش پر گری۔ صدیقی صاحب نے صدمے سے آنکھیں میچی۔ کاشف، مار دیا کاشف کو، ورنہ ڈھال سی ہوتی گھٹنوں پر گری تھی۔ صدیقی صاحب نے اس کے بے جان وجود کو سنبھالا۔ چل بوڑھے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ گارڈ نے صدیقی صاحب کا گھڑی باں پکڑتے ہوئے انہیں عشیق سے الگ کیا۔ بابا کو کچھ مت کرو پلیز، فکر کیوں کرتی ہے؟ ہاں تیرے پاس ہوں، آؤں گا واپس، گارڈ نے حواست سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو جکڑتے ہوئے کہا۔ اپنے ناپاک عزائم کو میری بچی سے دور رکھو خبیث انسان۔ وہ پسٹل کا پچھلا حصہ صدیقی صاحب کے سر پر مار چکا تھا۔ عشیق چیخی اس کی جانب بھاگی تھی جب گارڈ نے اسے بازو سے دبوچا۔ اتنی جلدی کیا ہے تجھے، چھوڑو۔ مسلسل آنکھوں سے بہتے آنسوں کی وجہ سے اس کی گرین آنکھوں میں سرخی واضح ہو رہی تھی۔ صدیقی صاحب نے بے بس نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا اور پھر کاشف کے بے سدھ پڑی لاش کو۔ اللہ پاک معاف کر دینا مجھے، میں باپ ہونے کا حق نہیں ادا کر سکا، میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ عشیق کی جانب دیکھ گئے تھے جو روتے ہوئے ان کی جانب آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گارڈ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ چل بڈھے، تیرا ٹائم اوور ہوا، تو جانا چاہے گا یہ سب کیسے ہوا؟ تیرے مرجان کاظمی نے سیکیورٹی تو بہت پرووائڈ کی تھی مگر افسوس کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، وہ سب تو ایک گھنٹہ پہلے ہی ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئی۔ ہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ یہ سب کون ہے بابا، کیوں مارنا چاہتے ہیں؟
بابا کو معاف کر دینا اور اپنا خیال رکھنا میری بچی، میری بیٹی ہو تم، بی اسٹرانگ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گلے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ وہ روتے ہوئے صدیقی صاحب کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ گارڈ نے اس کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے باپ سے الگ کیا۔ صدیقی صاحب نے درد سے آنکھیں بیچی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گارڈ نے پسٹل لوڈ کرتے صدیقی صاحب کے وجود میں ساری گولیاں پیوست کی۔ بابا! وہ چیخی۔ اس کی آواز میں بے حد قرب اور بے انتہا درد تھا۔ بابا کو مار دیا! وہ صدمے سے گری۔ صدیقی صاحب کی کھلی آنکھوں نے اس کے گرتے وجود کو دیکھا، مگر اب وہ اسے تھامنے کی حالت میں نہیں تھے۔ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا مولا۔ بابا! وہ صدیقی صاحب کی لاش پر گرتے ہوئے ان کا کندھا ہلاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ بابا اٹھیں بابا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں بابا، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لڑکی کا کیا کریں گے باس؟ پیچھے کھڑے گارڈ نے پوچھا، جس نے صدیقی صاحب پر گولیاں چلائی۔ کیا کیا جائے؟ عشیق صدمے سے نڈھال اپنے باپ کی لاش پر آنسو بہا رہی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر دل تھا جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ دھیلے دل میں اپنے مر جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی کل کائنات آج ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی جو باپ کے سہارے جی رہی تھی، آج زمانے کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ چل اٹھ، بہت ہو گیا تیرا رونا دھونا، گارڈ نے اسے کندھے سے دبوچتے ہوئے گرا کر کہا، اور وہ کندھے پر درد محسوس کرتے ہوئے سسکی۔ اس کی سخت انگلیاں اسے اپنے نازک کندھے میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ چل اب! اسے آگے کو دھکا دیتے ہوئے گارڈ اس کے پیچھے چل دیا۔ ہمیں بابا کے پاس۔ چپ! ایک دم چپ!